پیارا رمضان میں وقت ہو گیا ہے پیارا اسلام کا. احمد رضا قادری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مفتی نور رحمانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ابھی اور بات کر رہے تھے تعویذات اور عملیات کی. یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو لوگ عملیات کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی بڑی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں. اور کچھ عملیات ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہ لوگوں کو دیتے ہیں کرنے کے لیے, اس کے لیے ان کو اجازت کی ضرورت ہوتی ہے, اور کچھ عملیات ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی بھی ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ جو عملیات ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی صدقہ کیا جاتا ہے, اور جو صدقہ نہیں کرتے ہیں وہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے, یا چھوٹا صدقہ ہوتا ہے وہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے. اور وہ صدقہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ یا تو پانی میں پھینکا جاتا ہے یا زمین میں دبا دیا جاتا ہے. جی نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ شاہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. یہ جادو ایک حقیقت ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو تمام ناظرین کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو اس طرح کی تعویذات ہیں جو حرام ہیں, جس میں غیر اللہ کا نام لکھا جاتا ہے اور شرکیہ کلمات لکھے جاتے ہیں, وہ تو حرام ہے. اور دوسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا نرقا و طولۃ و تمام شرکۃ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, حدیث کے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ جو تمائم یہ ہوتا تھا, جو پانی سے سیپ کہتے ہیں غالباً اسے, پہلے کے لوگ سیپ گلے میں ڈالتے تھے, سیپیاں, ہاں سیپیاں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام کہا تھا, تعویذ کو نہیں کہا تھا. طولۃ کا اردو میں یا تمائم کا ترجمہ اردو میں تھا نہیں, تو لوگوں نے اس کو تعویذ سے منسوب کر دیا. اچھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی گلے میں نظر بد کے حوالے سے اللہ کی کلمات لکھ کے گلے میں ڈالے تھے, یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم بھی فرمایا کرتے تھے, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اور صحابہ کرام کی ایک جماعت جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بالخصوص سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی, اور دم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ ہوتے ہیں. اب جس طرح آپ انٹرو میں بیان فرما رہی تھی بہن کہ یہ بالکل اس طرح ہے کہ تفسیر کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک لے کر جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی. نبی پہ جادو نہیں ہوا تھا, یہ ہمارا ایمان ہے. نعوذ باللہ, اس کائنات میں سب سے بڑی جو اللہ کے بعد جو ذات اقدس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور شیطان کا جو سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے وہ جادو کی صورت میں ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب قرب قیامت ہے, جس طرح اب معاملات چل رہے ہیں, جب دجال کا خروج ہوگا, ظاہر ہوگا, وہ اس سے پہلے, کیونکہ شیطان کا جو سب سے بڑا نمائندہ ہے وہ دجال ہے, تو دجال کے آنے سے پہلے اس کی پاورز نکلنا شروع ہوں گی. پاورز میں کالا جادو بہت زیادہ ہوگا. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو عملیات ہوتے ہیں ان میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی دھات کے اوپر, کبھی پتھروں پہ, پرانے زمانے کے جو پتھر ملتے ہیں, اگر آپ جائیں ایجپٹ وغیرہ, مصر, تو جو پتھر ملتے ہیں ان پہ کچھ عبارات لکھی ہوئی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ یہ منتر جو ہے وہ لکھ کے رکھا کرتے تھے. اور کچھ تعویذات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں کیا لکھا ہوا ہوتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا, وہ اعداد لگتے ہیں دیکھنے سے کہ یہ کوئی اعداد ہے یا یہ کوئی اور زبان ہے. اور جو دوسرے جو ہم اگر ابھی کی بات کریں کہ جو ہمارے جو عادات کے حساب سے جو عملیات ہوتے ہیں یا جو نقش ہوتے ہیں ان میں کیا سچائی ہے؟ بہت اچھا سوال آپ کا. اگر گھر کے اندر اس طرح کی چیزیں ملیں, میں پہلے ہی سمجھا دوں, میری بہنیں, میری بیٹی ہیں, میری ماں ہیں, میرے بھائی یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر گھر کے اندر اس طرح کا تعویذ ملے, دو طریقے ہیں اس کو ڈسٹرائے کرنے کا, تباہ کرنے کا, اس کو خراب کرنے کا, ختم کرنے کا, اس کا اثر زائل کرنے کا. پہلا یہ تو آپ اسے آگ میں جلا دیں, سیکنڈ یہ کہ اسے پانی میں بہا دیں. اس سے یہ ہوگا کہ اس کا اثر زائل ہو جائے گا. اس میں اصل میں یہ لکھا ہوتا ہے شرکیہ کلمات ہوتے ہیں جو خبیث جنات اور شیاطین جنات کو بلانے کے لیے ہوتا ہے. اس طرح ہم کالنگ نمبر ہوتے ہیں تو ہم کسی کو اپنے عزیز کو بلاتے ہیں یا ان سے بات کرتے ہیں, تو اس طرح شرکیہ کلمات کے ذریعے خبیث ارواح کو, جو شیاطین جنات ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے. اور کبھی کبھی وہ اگر گھر میں آتے ہیں, نعوذ باللہ, کبھی ایسا لگتا ہے کہ تعویذ ساس ہیں, بہو ہیں اور جٹھانی سب گھر میں رہ رہی ہیں, کسی ایک کی ڈراز میں نکل گیا تعویذ, تو وہ سمجھتی ہیں میری فلاں نے نکالا, فلاں نے رکھا, فلاں نے رکھا. ایسا نہیں ہوتا, وہ خبیث جنات کے ذریعے لوگوں میں نفرت ڈالنے کے لیے کیا جاتا ہے. وہ رکھواتے ہیں جنات ہمیں نظر نہیں آتے. جی, جنات نظر جیسے گھر میں سے اکثر چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, کپڑے غائب ہو جاتے ہیں, پھر مل جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی تو گھر کے لوگ بھی شرارت کرتے ہیں, لیکن ایسا ہے کہ خبیث جنات تنگ کرنے کے لیے اور
آپس میں نااتفاقی پیدا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مطلب جن کو یہ پرابلم بھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں رکھ کے کوئی چیز بھول جاتے ہیں, پھر وہ ہر چیز جادو اور تعویذ اور اس میں ہوتا ہے میرے خیال جی, وہ توہم پرستی, اس کو شریعت نے منع کیا گیا. اچھا کیا یہ سچ ہے کہ جو لوگ یہ عملیات اور تعویذ وغیرہ کرتے ہیں جو ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, جو غلط کام کرتے ہیں اور وہ کھانا جو ہے نمک نہیں کھاتے, وہ گوشت نہیں کھاتے اور پتہ نہیں 40 دن تک وہ چلے کرتے ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ کالا جادو کرنے والے کو کالا جادو کرنے نجاست کے تو جانا قریب جاتے ہیں, مگر جو روحانی علم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ترک جمالی اور ترک جلالی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مثال کے طور پر جیسے 360 مرتبہ سورہ مزمل وہ ایک دن میں پڑھ رہے ہیں, سورہ بقرہ وہ 6 مرتبہ پڑھ رہے ہیں یا 7 مرتبہ سورہ بقرہ, یعنی کہ 15 سپارے پڑھ رہے ہیں ایک ساتھ. تو یہ وہ جو روحانی علم کرنے والے ہوتے ہیں جو حقیقت ہیں. اچھا, جس طرح آپ نے بڑی پیاری بات کی بہن, خوش رہیں, کہ جو روحانی علم کرنے والا ہوگا اس سے پیسے سے کوئی لالچ نہیں ہوگا, پیسے نہیں لیتا, وہ آپ کی اسٹیٹس سے کوئی لالچ نہیں رکھے گا, وہ صرف اللہ کی مخلوق سمجھ کے بڑا ہو چھوٹا ہو امیر ہو غریب ہو وہ اللہ کی خاطر عطا فرما دے گا. اچھا, جو کپڑے ہوتے ہیں ان میں کٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی جادو کی وجہ سے اکثر ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ حقیقت کیا ہے بہن یہ تو مجھے خیر نہیں معلوم, لیکن وجہ اس کی کہ سچا جو علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے. انی عالم غیب السماوات, لیکن کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں بحیثیت کہ وہ سے بہت ساری بہنیں آتی ہیں کہ ان کے کپڑے ڈراس میں رکھیں وہ پھٹ گئے, یا کبھی کبھی وہ پہنی ہوتی ہیں اس میں پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں, تو بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے. وہ بھی کبھی کبھی ایک شخص میرے پاس آیا تھا تو وہ پانی پیتا تھا, اسے مٹی کی تیل کی اسمیل آتی تھی. کچھ لوگوں کو گوشت کھاتے تھے اس میں اسمیل آتی تھی, تو بڑے پریشان ہو جاتے تھے. کچھ لوگوں کو نہاتے وقت بھی بدبو آتی ہے بہت. تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے, ایک تو آپ پاک صاف رہیں, نماز کی پابندی کریں, تھرڈ یہ کہ آپ جتنا ہو سکے آیت الکرسی پڑھیں بس. اس کے علاوہ نہ عاملین کے چکر میں پڑھیں نہ جعلی باباؤں کے چکر میں جائیں. ہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے عالم مفتی, اس سے تعلق رکھیں تاکہ آپ اس سے قرآن و حدیث پوچھتی رہیں بس. ایک آخری سوال ہے بس, کہ جو تعویذ ملتے ہیں وہ کچھ لال رنگ کے ہوتے ہیں جو کہ زعفران سے لکھے جاتے ہیں, کچھ کالے رنگ کی سیاہی سے لکھے جاتے ہیں, اور کیا یہ صحیح ہے کہ جو تعویذ اس طرح کے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ کالے رنگ سے جو لکھے جاتے ہیں وہ برے تعویذ ہوتے ہیں, یا جو زعفران سے لکھے جاتے ہیں وہ اچھے تعویذ ہوتے ہیں, کیسا ہے؟ دیکھیں میں کیونکہ روحانی علم تھوڑا بہت جانتا ہوں, واقعی ہے آپ تو بڑے جانتے ہیں. زعفران سے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو لکھ کے لوگ پلانے کے لیے رکھتے ہیں. اچھا صحیح. جیسے وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قرآن کی ایک آیت لکھی, آپ نے پلیٹ پہ لکھی یا کاغذ پہ لکھی اس کو پیا, یا سورۃ الفاتحہ لکھی. کسی پہ اگر جادو ہے تو وہ زعفران سے سورہ مزمل خود لکھے یا کسی عالم سے لکھوا لے اور وہ لکھ کے پی لے, تو اس سے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جیسے قرآن آیات جو گلے میں ڈالنے کے لیے وہ کالے رنگ سے لکھ دیا جاتا ہے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اور چمڑے میں اور تانبے میں اور سونے میں اور چاندی میں سونے میں کہتے ہیں ٹھنڈا رہتا ہے, کچھ ایسا بھی ہے؟ دیکھیں مرد کے لیے سونا تو حرام ہے, عورت اگر پہن رہی ہے تو اس میں کوئی بات نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ چمڑے میں سی کروا دیتے ہیں تاکہ اگر خراب نہ ہو. ہاں خراب نہ ہو, ٹھیک, احتیاط رہے. آج الحمدللہ علی احسانی آج ہمارا 22واں سپارہ شروع ہو رہا ہے, 22واں پارہ, اس کا خلاصہ ازواج مطہرات کی. یہاں کیا سبحان اللہ, نبی اسلام کی ازواج سے کہا گیا کہ آپ لوگ عام جیسے نہیں ہیں, آپ تمام عورتوں میں مقام امتیاز پر سبحان اللہ فائز ہیں. آپ کا مقام آپ کا رتبہ عام عورتوں کے جیسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. جب ایک عورت نبی کے حرم میں آ جائے تو وہ عام عورتوں جیسی نہیں رہتی. تو پھر میرا نبی جس کے بارے میں سید عالم نے فرمایا سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. سو تقوی اختیار کریں, غیر محرم جو مرد ہیں ان کے ساتھ نرم لہجے سے بات نہ کریں, گھر میں رہیں, نماز ادا کریں, زکوٰۃ ادا کریں اور اطاعت رسول کریں. پھر آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے, انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کی جو مصداق ہیں وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسنین کریمین ہیں, اور نبی علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات ہیں کہ جن سے اللہ نے نجاست کو دور کر دیا. اب اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جس طرح میری بہن بھی بات کر رہی تھی کہ ہمیں کیسے معلوم چلے کہ کون اللہ والا ہے. پھر یہاں اللہ نے اپنے دوستوں کی, اپنے پیاروں کی نشانیں بیان کی. سب سے پہلے وہ اطاعت رسول کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوتے ہیں اور رسول اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں اور رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. دوسرے وہ سچے ہوتے ہیں, صداقت والے ہوتے ہیں. تیسرا وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. چوتھا عاجزی اور انکساری ان کا شیوا ہوتا ہے. پانچواں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والے ہوتے ہیں. چھٹا وہ اکثر روزے سے ہوتے ہیں. ساتواں وہ حیادار ہوتے ہیں.
8वां उनकी ज़बान पे या तो अल्लाह का जिक्र होता है या रसूलुल्लाह का जिक्र होता है। और फिर यही काम होता है कि जब उनकी रूह भी निकल रही होती है तो मेरा कभी कभी गुमान ऐसा होता है कि उनके सामने अल्लाह दीदार मुस्तफ़ा अता फरमा देता है, और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उनकी ज़बान से निकलता है तो जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं उसका चेहरा देख के सुकून से जान निकलती है। लोग कहते हैं लगता है कि मरा नहीं सो रहा है। फिर इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात की जाती है कि अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया है, वो जिस चीज़ को चाहे हलाल फरमाए, वो जिस चीज़ को चाहे हराम फरमाए। फिर नबी की शान बयान की जा रही है, ये खातमुन नबीयीन हैं, ये आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं। इनके जो स्टेटस है वो बयान की जा रहे हैं। न मेरा नबी शाहिद है, मेरा नबी मुबश्शिर है, मेरा नबी नज़ीर है, मेरा नबी सिराज मुनीर है। शाहिद कहते हैं जो गवाह हो, तो मेरा नबी मुझ पर गवाह है। गवाह की 4 खुसूसियात होती हैं। एक तो ये कि गवाह सुनता हो, गवाह देखता हो, गवाह करीब हो और गवाह जिंदा हो। मैं आपसे पूछूं, अल्लाह ना करे यहाँ कोई हादसा पेश आ जाए तो पुलिस मुर्दे से गवाही लेगी? यहाँ पीछे हमारे मिसबा भाई बैठे हैं अल्लाह ना कोई हादसा हो गया और यहाँ नहीं देख रहे तो वो बता सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ था? अगर नहीं देख रहे तो नहीं बता सकते ना। तो गवाह के लिए कि एक तो जिंदा हो, गवाह करीब हो, गवाह मौजूद हो, गवाह सुनता भी हो, देखता भी हो। हमने वमा अरसलना का, हमने जिंदा भी हो, हमने तुम्हारे पास वो नबी भेजा, इन्ना अरसलना का शाहिदा, जो जिंदा भी है, सुनता भी है, देखता भी है। तुम यहाँ से दुरूद पढ़ो, वो वहां से जवाब बताओ। सुभान अल्लाह। अदब बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है। हमेशा छोटा बड़े की तारीफ करता है, मगर जब बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की आए तो खालिक मोहम्मद की तारीफ करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि देखो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इजाज़त के बगैर इनके घर में दाखिल नहीं होना, पर्दे का एहतमाम करना, और देखो नबी को तकलीफ मत देना। और फिर आती है सुभान अल्लाह, इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी। एक यहाँ छोटा सी बात कर दूँ, मैं एक हदीस है। आज आप दुरूद पढ़ते हैं, आप दुरूद पढ़ते हैं, मैं तसव्वुर में कभी जाता हूँ, कितना प्यारा लगता होगा कि गुंबद खज़रा सामने मिंबर रसूल और मिंबर रसूल पे मुस्तफ़ा बैठे होंगे और सब सहाबा मुस्तफ़ा करीम को दुरूद देख देख के पढ़ रहे होंगे। एक साहबी ने कहा या रसूलल्लाह, मैं 4 हिस्से करूँ, एक हिस्सा आप पे दुरूद पढ़ूँ, 3 इबादत करूँ, बहुत अच्छा है। फरमाया या रसूल, कुछ देर के बाद आए, 2 हिस्से दुरूद पढ़ूँ आप पर और फिर इबादत करूँ? फरमाया अच्छा है। फिर आए, क्या या रसूलल्लाह 3 हिस्से दुरूद पढ़ूँ और फिर इबादत करूँ? हुजूर ने फरमाया अच्छा है। फिर आए कुछ देर के बाद, चेहरा मुस्तफ़ा को देखकर, या रसूल अल्लाह मैं सिर्फ आप पे दुरूद पढ़ूँ? तो हुजूर ने फरमाया तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, अल्लाह तुझे बिन मांगे अता फरमाएगा। ये दुरूद मुस्तफ़ा की है। और फिर पर्दे के अहकाम है। फिर सूरह सबा है, यहाँ दुश्मनाने रसूल की इबरतनाक सज़ा होगी। दाऊद अलैहिस्सलाम के मौज़ात हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौज़ात हैं। बताया जा रहा है कि जो लोग शुक्र अदा करते हैं हम उनसे करीब होते हैं, वो हमसे करीब होते हैं, और ना शुक्र बंदे हमसे दूर होते हैं। रोज़े महशर कुफ़ार की ख्वाहिश होगी काश अजाब टल जाए। सूरह फातिर है जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र है। और कल इंशाअल्लाह जुम्मे का दिन है और कल इंशाअल्लाह सूरह यासीन शुरू होगी। बस एक आखिरी मैसेज, आज जिनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, वालिदा का इंतकाल हो चुका है, अगर वो सूरह यासीन पढ़ते हैं और बख्शिश की दुआ करते हैं, वालिद या वालदा जाने के बाद भी इतनी रहमत होती है कि वो कब्र से दुआ करते हैं और पढ़ने वाले की बख्शिश हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत बात। और इसी बात के साथ एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।